کہ محلے میں ایک ایسا گھر بھی ہے جہاں سے ان کو نعت خوانی کی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں باپ بیٹے پورا گھرانہ ہی جو ہے وہ نعت خوانی میں مصروف رہتا ہے۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا لگی گونے دیتے، ان کا مانگتا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو گھرانہ ہے اس میں محفل نعت اور نعت خوانی تو بچپن سے گھٹی گھٹی میں کوٹ کے بھری پڑی ہوئی۔ ہم نے پہلے دن سے جب آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو ڈیفینیٹلی ہم نے جو ہے وہ نعت خوانی سنی۔ ماشاءاللہ یہ اب خود اب قابل ہو گئے کہ اب بڑے بڑے محفل میں ماشاءاللہ پرفارم کرتے ہیں، پی ٹی وی میں پرفارم کرتے ہیں۔ آج کل جو نعت خوانی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ نعت خوانی ایسی ہو کہ لوگوں کی آنکھ سے نا اشک رواں ہو جائے۔ آج کل کے جو ماشاءاللہ بچے ہیں ان میں خاص طور پہ قرات کا اور یہ نعت خوانی کا جو جذبہ ہے ماشاءاللہ دوبارہ سے ابھرا، یہ بڑی خوشائند بات ہے ہمارے لیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ولاگ گلوبل اور میں ہوں وقار حیدر زیدی۔ ناظرین کرام، جب بھی آپ کسی محفل میں جاتے ہیں تو آپ نے کچھ جوڑیاں دیکھی ہوں گی جس میں آپ نے دوست کو ساتھ نعت خوانی کرتے دیکھا ہوگا، مگر آج جو ہم آپ کو جن نعت خوانوں سے ملوانے جا رہے ہیں یہ باپ اور بیٹوں کی جوڑی ہے۔ جب یہ محفلوں میں جاتے ہیں اور نعت پیش کرتے ہیں تو سامعین کی جانب سے فرمائشوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں محمد عامر صاحب اور ان کے فرزند محمد عبداللہ اور سفیان۔ پہلے میں چلتا ہوں عامر صاحب کے پاس اور ان سے بات کرتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ اپنے بچوں کو، خود بھی نعت خواں ہیں، بچوں کو بھی نعت خوانی میں لے کے آ گئے ہیں، اور صرف نعت خوانی نہیں بلکہ ان کے بیٹے جو ہے وہ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں۔ چلتا ہوں اور بات کرتا ہوں محمد عامر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل کرم اللہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا یہ دور کہ جب ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دنیاوی جو علم حاصل کرے اور دنیا میں ترقی کرے، آپ اپنے بچوں کو نعت خوانی کی جانب لے کے آ رہے ہیں اور آپ نے ساتھ ساتھ حفظ بھی کروا رہے ہیں، خود بھی آپ ٹیچر ہیں، تو پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ استاد بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، تو یہ دونوں چیزوں کے لیے وقت کس طرح سے نکلتا ہے؟ جب میں سیکنڈ کلاس میں تھا تب سے میں الحمدللہ نعت خوانی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ پورے پاکستان کے نعت خوانوں کے ساتھ شرف حاصل رہا ہے کہ معزز نعت خواں جو کہ ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ میں نے نعت خوانی کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ ماشاءاللہ میرے بچے ماشاءاللہ چھوٹے جب ہوش سنبھال لیا انہوں نے، تو ان کو میں نے کام کیا ہے کہ میں ان کو پہلے اسٹیج پہ لے جا کے صرف اپنے ساتھ لے جا کے بٹھاتا تھا۔ عوام کو جب دیکھتا ہے انسان یا اسٹیج پہ جاتا ہے یا پبلک کا سامنا کرتا ہے تو اس کے بعد ان کو سن کے انہوں نے مجھے سنا، پھر تھوڑا سا ان کو میں نے چھوٹی نعتیں اسٹارٹ کی، تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ اب خود اب قابل ہو گئے کہ بڑے بڑے محفل میں ماشاءاللہ پرفارم کرتے ہیں، پی ٹی وی میں پرفارم کرتے ہیں، مدنی چینل پہ جاتے ہیں، ریڈیو پاکستان میں ہیں، باقی کراچی کے مختلف تقاریب میں گورنمنٹ لیول پہ ماشاءاللہ نعت خوانی کرتے ہیں الحمدللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ گھر میں بھی نشست لگتی ہوگی اور جب آپ ان بچوں کو لے کے بیٹھتے ہوں گے تو کوئی نصیحت کی ہوگی ان کو؟ سب سے پہلے لیسن یہ دیا کہ بیٹا جب بھی آپ نے تا قیامت جب تک سلسلہ جاری سے جب تک ہماری جان ہے، ہم نے نعت خوانی ایسی کرنی ہے کہ واقعی وہ پھر نعت خوانی ہو، اور اس میں کلام کی سلیکشن اور اس کے علاوہ ان کے اشعار، اور اسپیشلی خاص طور پہ جو پرانے زمانے کی نعتیں ہیں جن کو لوگ عام طور پہ بھول بھی چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں ان نعتوں کو دوبارہ سے پڑھیں تاکہ لوگوں کو ذہن نشین دوبارہ ہو۔ عبداللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ مجھے کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ لم یاتی نظیر کا فی نظر ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، سنائیں۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راجے کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھے کو شگے دو سرا جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے تھے یہ خوبصورت نعت اور خوبصورت آواز، اور یہ آواز تھی عبداللہ کی۔ میں عبداللہ سے پہلے بات کرتا ہوں۔ عبداللہ پہلے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کون سی کلاس میں؟ میں الحمدللہ حفظ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے قاری صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ اگر جیسے سبق یاد نہ ہو تو
دن سبق نہیں دیتے، تو اس طرح بچہ آگے سبق اور یاد کر کے آتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم لوگ روز اپنا سبق یاد کر کے جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عبداللہ، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، تو آپ کے جو محلے کے دوست ہیں وہ یقیناً بڑا خوش ہوتے ہوں گے آپ کو یہ نعت خوانی کرتے ہوئے بھی دیکھ کر، اور قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھ کر بھی بہت خوش ہوتے ہوں گے. تو کیا کہتے ہیں جب آپ سے گلی میں ملتے ہیں دوست آپ کے، کیا کہتے ہیں آپ سے؟ ہم لوگ جو سارے دوست ہیں نا، میرے 3-4 دوست ہیں یہاں مدرسے کے ہی ہیں الحمدللہ میری گلی میں، تو ہم لوگ کبھی کبھار بیٹھ کے اسلامک باتیں کرتے ہیں، کبھی نعتوں کی، کبھی قرآن کی، تو اسی طرح ہمارے گپ شپ ہو جاتی ہے. بھائی بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اس عمر میں جب بچے کھیل کود کی جانب جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں، مگر یہ بچے خدا کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، اور آپس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو اسلامی معلومات فراہم کی جائیں. اچھا عبداللہ، مجھے یہ بتائیں کہ جب بابا کے ساتھ آپ نعت خوانی کے لیے جاتے ہیں کیسا لگتا ہے اس وقت؟ جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرے بابا بھی پڑھتے ہیں نعتیں ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں، میرے بھائی میرے ساتھ مل کے پڑھتا ہے، میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. زبردست، ماشاء اللہ. اچھا چلیں اب آپ کے بھائی کے پاس چلتے ہیں، اور اب میرے ساتھ موجود ہیں محمد سفیان. سفیان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. سفیان پہلے آپ مجھے جلدی سے آپ بھی کوئی نعت سنا دیجیے. میں سب سے اولا سنا رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں سفیان سے پوچھوں گا، سفیان کیسا لگتا ہے جب آپ محفل میں جاتے ہیں، بابا اور بھائی بھی نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ آپ بھی نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں نعتیں پیش کر رہا ہوں. بھائی کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی اچھی سوچ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو سوال میں نے ان سے کیا تھا وہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. دوست ملتے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے آپ کو؟ خوش ہوتے تو ہوں گے کہ آپ نعت خوانی بھی کر رہے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں. بس یہی جو انہوں نے بتایا وہی، وہ میرے دوست بھی ہیں جو ان کے دوست ہیں. اچھا زبردست زبردست. ایک اور بات بتاؤں کہ ماشاءاللہ یہ دونوں بچے جو ہیں جب یہ نعت خوانی کرتے ہیں تو ان کے دوست جو ہیں، جو عام طور پہ محفل میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ان بچوں میں رجحان بڑھ رہا ہے. تو میں نے بھی لاسٹ ٹائم محفل میں تھا 2 دن پہلے، تو میں نے دیکھا کہ وہی بچے جو 5-6 بچے تھے ان میں سے ایک بچہ جو ہے اس نے کہا کہ مجھے نعت پڑھنی ہے. تو میں نے کمپیئر صاحب سے کہا، میں نے کہا حضرت ایک بچہ ہے، انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے اس بچے کو دعوت دی، کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارا اثاثہ ہے. آج کا یہ اس کی آواز نہ دیکھیں اور اس کی انداز نہ دیکھیں، اصل میں اس کا عشق دیکھیں جو اس ماشاءاللہ جذبے سے آیا ہے. تو ماشاءاللہ اس بچے نے وہ کلام پیش کیا اور میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ بچہ ماشاءاللہ اتنا وہ شوق سے سنتا ہے. تو آج کل کے جو ماشاءاللہ بچے ہیں ان میں خاص طور پہ قرات کا اور یہ نعت خوانی کا جو جذبہ ہے ماشاءاللہ دوبارہ سے ابھرا، یہ بڑی خوشائند بات ہے ہمارے لیے. بہت زبردست بات ہے، بہت زبردست بات ہے. میں بھی عامر صاحب کے پاس بھی چلوں گا اور ان سے بھی نعت سنوں گا، مگر میں اس موقع پر 4 مصرے جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور میرے آقا کا جود و کرم ایسا ہے، 1000 مانگو کروڑ دیتے ہیں، 1000 مانگو کروڑ دیتے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے محلے کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ محلے میں ایک ایسا گھر بھی ہے جہاں سے ان کو نعت خوانی کی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں باپ بیٹے پورا گھرانہ ہی جو ہے وہ نعت خوانی میں مصروف رہتا ہے. سر میں چاہوں گا کہ ہم پروگرام کا اختتام آپ کے ایک کلام پہ کریں، تو پھر آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں مجھے بتائیے. بڑا مشہور زمانہ کلام ہے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا، جو کہ میرے روحانی استاد بھی ہیں. ان کے 1-2 نعتوں کے ایک اشعار پیش کروں گا. کذل کرمی مولا النعمی حادل اممی لشریعته
اللہ 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 چمکے تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برسے تانگی دیکھ کر ابر رحمت، برسانگی دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ڈیلی ولاگ والوں کا اور بالخصوص آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں عزتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں عمل میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے ان بچوں کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کیا ہے، ہم آپ کو بہت دل سے اس کو سراہتے ہیں۔ جزاکم اللہ بہت خیر۔ شکریہ سر، بہت شکریہ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ہمیں، ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میرے جو